بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک عورت جس نے قرآن کو جلانے نہیں بلکہ اسے پڑھنے کا فیصلہ کیا اور پھر جو کچھ ہوا وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ ایک عیسائی مشنری جس نے اسلام کو چیلنج کرنے کا ارادہ کیا تھا اور خود اللہ کی ہدایت کا شکار ہو گئی۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو سن کر دل کانپ جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے سسٹر ڈیزی کی، ایک امریکی عیسائی خاتون جو سعودی عرب آئیں تو تھیں عیسائیت کی تبلیغ کرنے، مگر خود اسلام کی روشنی میں نہا گئیں۔ ان کی زبانی کئی انٹرویوز یوٹیوب پر موجود ہیں جن میں وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے بیان کرتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسلام کو پایا، یا یوں کہیے اسلام نے انہیں پا لیا۔ ناظرین، سسٹر ڈیزی امریکہ سے تعلق رکھنے والی ایک پرعزم اور مذہبی خاتون تھی۔ عیسائیت میں ان کا ایمان پختہ تھا۔ وہ بائبل کی تعلیمات کو اپنا مشن سمجھتی تھیں اور ان کے نزدیک یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام تک پہنچایا جائے۔ جب انہیں ایک مشنری تنظیم کے ذریعے سعودی عرب جانے کا موقع ملا تو وہ نہایت پرجوش تھیں۔ ان کے بیگ میں کئی بائبلز، صلیبیں اور تسبیحیں تھیں۔ ان کا ارادہ صاف تھا، مسلمانوں کو ان کے نجات دہندہ سے متعارف کروانا۔ جب سسٹر ڈیزی سعودی عرب پہنچی تو ایک اجنبی ملک، اجنبی زبان اور اجنبی تہذیب نے انہیں حیران کر دیا، مگر جو چیز ان کے لیے سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ تھی مسلمانوں کا طرز عمل۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے توقع کی تھی کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، مجھے دھتکاریں گے، مگر یہاں لوگ نہایت عزت سے پیش آئے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کیں تو جواباً مسلمانوں نے ان سے محبت سے بات کی، بحث نہیں کی، بلکہ انہوں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات سنائے جو ڈیزی نے کبھی اپنی بائبل میں بھی نہیں پڑھے تھے۔ ایک دن ایک مقامی خاتون نے انہیں قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ تحفے میں دیا۔ ابتدا میں سسٹر ڈیزی نے اسے صرف اس نیت سے کھولا کہ اسے غلط ثابت کر سکیں، مگر جیسے جیسے وہ پڑھتی گئیں ان کا دل بدلتا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے سورہ مریم پڑھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ جانا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن میں جو چیزیں ہیں وہ نہ صرف دل کو لگتی ہیں بلکہ انسان کی عقل کو بھی قائم کرتی ہیں۔ سسٹر ڈیزی نے اسلام پر سوالات اٹھانے شروع کیے اور ہر سوال کا جواب منطقی، معقول اور نرم لہجے میں دیا گیا۔ انہوں نے اسلام کی خواتین سے متعلق تعلیمات پر بھی تحقیق کی اور بتایا کہ عورت کو جو عزت، حقوق اور تحفظ اسلام دیتا ہے وہ میں نے کسی اور مذہب میں نہیں دیکھا۔ یہ سب کچھ ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ رہا تھا اور انہوں نے خود کہا کہ میری روح کو سکون وہیں ملا جہاں میں عیسائیت کی تبلیغ کرنے آئی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں خود لا علمی میں جی رہی تھی۔ بالآخر جب ان کے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے تو ایک دن انہوں نے ایک سادہ مگر جذباتی لمحے میں شہادت دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ وہ لمحہ ان کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرا دل صاف ہو گیا ہو، جیسے کوئی بوجھ میرے سینے سے اتر گیا ہو۔ سسٹر ڈیزی کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا اپنے والد کو بتانا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ خبر انہیں چونکا دے گی، مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ان کے والد نے نرمی اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے اسلام نے وہ سکون دیا ہے جو میں ہمیشہ سے تلاش کر رہی تھی، اور انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ ناظرین، سسٹر ڈیزی کے 5 بچے ہیں جس میں 4 بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہے۔ سسٹر ڈیزی کے 2 بڑے بیٹے کیتھولک عیسائی ہی رہے، لیکن 2 چھوٹے بیٹوں کو قبول اسلام کے بعد انہوں نے اسلامی طریقے سے ان کی پرورش کی اور آج ان کے دونوں چھوٹے بیٹے الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ان کی ایک اکلوتی بیٹی جو ان کے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی کافی عرصہ تک عیسائی ہی رہی، لیکن اپنی والدہ اور چھوٹے بھائیوں کی طرز زندگی کو دیکھ کر وہ اسلام سے آہستہ آہستہ متاثر ہونے لگی
اور ایک دن آیا کہ اس نے خود اپنی والدہ سے کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، اور اس طرح ان کی بیٹی بھی بشرف اسلام ہو گئی۔ دوستو، سسٹر ڈیزی کی یہ کہانی صرف ایک فرد کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ نہیں ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ ہر دل میں جھانکتا ہے، اور اگر نیت سچی ہو تو ہدایت خود چل کر آتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کسی اور کو بدلنے نکلتا ہے اور خود ہی بدل جاتا ہے۔